اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورۃ النساء کا درس جاری تھا، تو آپ نے پڑھا کہ سورۃ نساء کا دعویٰ کیا ہے؟ ایسے امور اور احکام کا بیان جن سے راعی اور رعیت کے درمیان کیا آتی ہے؟ اصلاح آتی ہے۔ اور میں نے کہا مضمون کے اعتبار سے سورۃ نساء کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 58 تک ہے، اس میں 16 احکام بین الرعیت کا بیان۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 135 تک ہے، اس میں 18 احکام بین الراعی والرعیت ہیں، اور تیسرا حصہ 135 سے لے کر آخر سورت تک ہے۔ ہم پہلے حصے میں چل رہے تھے، تو اس پہلے حصے میں ہم 14 قانون پڑھ چکے تھے۔ کتنے قوانین؟ 14 قانون، 14 احکام پڑھ چکے تھے۔ یہاں دوسرا 15واں قانون پڑھتے ہیں آج، اس کا نام ہے الصلح بین العشائر۔ خاندانوں میں، فیملی میں کیا کرواؤ؟ صلح کراؤ۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجیے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو، شقاق بینہما، میاں بیوی دونوں کے درمیان اختلاف کا، جھگڑے کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو حکم، منصف، من اہلہ، خاون کے خاندان سے، وحکماً، اور منصف، من اہلہا، اس بیوی عورت کے خاندان سے، ان یریدا، اگر یہ دونوں طرف سے حکم ارادہ کریں اصلاح کا، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا، خبیرا، خبردار ہے۔ میاں بیوی میں نزاع ہو گیا، کچھ نزاعات تو ہر گھر میں ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس میں حکم کی ضرورت، میاں بیوی خود ہی ان مسائل کو حل کرتے ہیں، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ لوہی جنگی کی ہیں، گھر میں برتن ٹکراتے رہتے ہیں، سمجھ آئیے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیش آئے کہ اب بغیر جرگے کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو قرآن مقدس کا حکم کیا ہے؟ ایک منصف جرگوئی حکم مقرر کر دو لڑکے کی طرف سے، اس کے خاندان کا کوئی بڑا، دوسرا لڑکی کے خاندان کی طرف سے، لیکن یہ دونوں حکم کیسے ہو؟ ان یریدا اصلاحا، یہ تثنیہ سے مراد یہ دونوں حکم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں اگر ارادہ کرتے ہوں صلح کروانے کی اور مخلص ہوں، تو اللہ صلح کروا دے گا، میاں بیوی میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکثر صلح پتہ ہے کیوں نہیں ہوتے خاندانوں میں؟ جن لوگوں کو صلح کار کرانے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، وہ جرگے کا بڑا وہی ہونے نہیں دیتا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ڈی پی او تھے، وہ اس
جہاں ان کی ڈیوٹی لگتی تو پورے علاقے میں پولیس کا کیا کام تھا اس میں، وہ صلح کروا رہے، جدھر جائیں۔ ایک جگہ صلح کروائی جس میں 20-25 بندے ایک طرف مرے ہیں، دوسری طرف ایسی صلح بھی کروا دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے؟ جرگے والے تو بہت گھومتے ہیں، کیا گر ہے؟ کہنے لگے ایک بات ہے، جہاں میں صلح کرواتا ہوں تو صلح کروانے سے پہلے جا کے میں پوچھ لیتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اس صلح میں کون کون لوگ چل پھر رہے تھے صلح کروانے کے لیے، وہ کون تھے، دونوں جانب سے۔ جب ان جرگوئیوں کا میں معائنہ کر لیتا ہوں تو میں حقیقت حال تک پہنچ جاتا ہوں کہ بھائی صلح ہوتی ہے، لیکن یہ جو صلح کروا رہے ہیں یہ صلح کرنے، ہاں نام کس کا ہے؟ صلح کا، اور کرتے صلح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی روٹیاں لگی رہتی ہیں، سال بھر لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ملک صاحب ادھر آئیں، خان صاحب ادھر آئیں، چودھری صاحب ادھر آئیں، بس خان صاحب ملک صاحب آ رہا ہے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور صلح نہیں ہو رہی۔ تو قرآن کہتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو دونوں خاندانوں سے منصف مقرر کرو، اگر ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کروانے کی، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت پیدا کر دے گا، یعنی جوڑ پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، 15 قوانین بیان ہوئے تو بیچ میں کہا کہیں مسئلہ تم سے رہ نہ جائے، کیا؟ ہاں وہی زیزن و معذولبا رازی ہیں، جہاں بھی جاؤ ادھر ضرور آنا ہے، کیا خیال ہے؟ ادھر آؤ گے، یہ وہ مرکزی مسئلہ ہے کہ سارے مسائل تو ہیں ہی اسی سے، حل ہی مسئلہ، اول مسئلے کا حل کہ اللہ کی توحید میں کسی قسم کی شراکت نہ ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ عبادت کے 3 اجزاء ہیں، کیا؟ محبت، امید اور ڈر۔ محبت الوہیت، اللہ ہی کے لیے جو محبت ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرو، جو خوف اللہ کا ہونا چاہیے وہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، جو امید اللہ سے ہونی چاہیے، یہ محبت امید یہ ساری اللہ ہی کے لیے خالص کر دو۔ یا امام راغب نے جو تعریف کی تھی عبادت کی، غایت الذل مع غایت التعظیم، ٹھیک ہے، حد درجہ عاجزی، حد درجہ تعظیم کے ساتھ۔ یہ کس کے لیے خاص کر دو؟ اللہ ہی کے لیے خاص کر دو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شیئا کچھ بھی، کسی چیز کو رب کا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، حالانکہ ساری زندگی تم ان کی خدمت کرو تو ان کے جو انہوں نے آپ سے حسن سلوک کیا آپ اس کا برابر بھی بدلا۔ تو یہاں برابر نہیں کہا، تم نے اس سے اوپر جانا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جب تم برابر نہیں جا سکتے تو اوپر کیسے جا سکتے ہو؟ تو اشارہ ہے کہ ساری زندگی خدمت کرو اور پھر بھی ان کا احسان مانو، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، نمبر 6 وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، نمبر 7 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، کس؟ والجار، اور پڑوسی کے ساتھ، ذی القربہ جو قرابت دار ہے، والجار الجنوب، اور پڑوسی اجنبی کے ساتھ، والصاحب بالجنب،
اور پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ۔ نمبر 11 وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا من اس کو جو ہے مختالن اترانے والا، فخورا فخر کرنے والا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ 16ویں نمبر قانون میں اللہ نے سب سے پہلے توحید کا حق رکھا اپنا، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی۔ اب میری طرف دیکھو، پڑوسی کے کئی طرح ہیں۔ کیا ہیں؟ پڑوسی کئی طرح کے ہیں۔ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ ہاں، اسلام کا حق، پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق۔ ٹھیک ہے جی، پہلی قسم۔ نمبر 2 پڑوسی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان بھی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ کیا؟ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، تو اس کے 2 حق ہیں، پڑوس کا اور رشتہ داری کا۔ اچھا، تیسری قسم، پڑوسی ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ایک حق، وہ کیا ہے؟ پڑوس کا حق۔ کس کا حق؟ اچھا، ایک اور قسم، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن ہے مشرک کافر۔ کیا؟ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن ہے مشرک کافر، تو فرمایا اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا اور ایک رشتہ داری کا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پڑوس کا یہ حال ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تنگ کرو۔ کیا کرو؟ پڑوس میں لوگوں کو تنگ کرو، کسی طرح یہ پڑوس میں رہ نہ سکیں، نکالو پڑوسیوں کو۔ ہم تو مسلمانوں کی یہ حالت بن چکی ہے کہ ہم ساری زندگی مجبور کرتے ہیں اپنے پڑوسی کو کہ وہ وہاں سے مکان بیچ کے کہیں دوسری جگہ جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ پڑوس کے حقوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال جبریل، بخاری کی حدیث، میں نے دیکھا جبریل اتنی مرتبہ پڑوس کے متعلق میرے پاس آیا، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کو میراث میں شریک نہ کر دے۔ فرمایا لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، 3 دفعہ کا، بخاری مسلم۔ صحابہ نے فرمایا من وہ شخص کہ جارو ہو، کہ اس کا پڑوسی، من لا یأمن جارو بوائقہ، من لا یأمن جارو بوائقہ، کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امن میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا والجار ذی القربی، اور پڑوسی قرابت دار کے حق ادا کرو، والجار الجنوب، اور پڑوسی اجنبی بھی ہو تو اس کا کیا کرو؟ کوئی اجنبی آپ کے پڑوس میں آ کے رہتا ہے، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اگر اور کوئی نہیں، کم از کم اسلام کا حق نہیں ہے تو کس کا حق تو ہے؟ پڑوس کا تو حق ہے اس کا۔ فرمایا والصاحب بالجنب، اور اس شخص کا حق، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو پہلو میں بیٹھنے والا ہے۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، کس کو؟ تو پہلو میں بیٹھنے والا اتنا جامع لفظ ہے کہ جو پڑوس میں آپ کے پاس پکا رہتا نہیں، گھنٹے کے لیے بھی پاس بیٹھ گیا، تو محفل میں پاس بیٹھنے والے کا بھی حق ہے۔ تو آپ کے پاس میں جو بیٹھ رہا ہے اس کا آپ پر کیا ہے؟ ہاں، ایک کلاس میں بیٹھے ہو، ایک بینچ پر بیٹھے ہو، کہتے ہیں یہ بینچ فیلو ہے اور پتہ نہیں یہ کلاس فیلو ہے،
اس کا بھی حق ادا کرو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پریشان نہ کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، راستے میں مسافر ہے، کہیں آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہوا بھی صاحب بالجنب ہے، آپ کی سیٹ کے ساتھ اس کی کیا لگی ہوئی ہے؟ مجھے ادھر اپنا واقعہ یاد آتا ہے، ہاں بہت پہلے کراچی گیا تھا بس میں، وہاں سے آ رہا تھا تو میری سیٹ کے پیچھے ایک بوڑھا بابا اور اس کا بیٹا تھا، تو میں جب تھکتا تو سیٹ پیچھے کرتا تو وہ دونوں ٹانگیں سیٹ کے پیچھے ایسے رکھ دیتا، کہتا او سیٹ پیچھے نہیں کرنا، میں پھر اس کو آگے کر دیتا، تھوڑی دیر چلتا 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 پھر گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد تھک جاتا، میں پھر سیٹ پیچھے، وہ پھر دونوں ٹانگیں، اس کا بیٹا اس کو ابو کہتا ہے، ابو وہ اس کا حق ہے، کیا ہے؟ اس کو کہتا ہے چپ کر۔ اس نے کہا ابو جی دیکھو آپ نے بھی اپنی سیٹ کیا کی ہوئی ہے؟ پیچھے کی ہوئی ہے، بے فکر ہے، خوب پیچھے کی ہے، اسے ٹیک لگائی، تو آپ نے تو پیچھے کی ہوئی، اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا یار کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی بات نہیں ہے، تو بڑا لمبا سفر ہے، تو وہ تھوڑی کچھ وقت تو یہ حالت چلتی رہی، تو وہ مجھے یوں اشارہ کر کے کہتا ہے بس لحاظ کرو، باپ ہے میں اس کو کیا کہوں، سمجھتا نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا تو اترے تو بیٹا میری سیٹ کے پیچھے آ گیا، اس کو دوسری سیٹ پہ بٹھایا، مجھے کہتا ہے سیٹ پیچھے کر لو۔ تو دیکھ لو کبھی کبھی راستے میں آپ کے ساتھ پہلو میں بیٹھنے والا بھی آپ کے لیے آفت بن سکتا ہے، تو قرآن نے کیا کہا وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کون؟ لونڈیاں ہیں، غلام ہیں ایک، اور یہ حکم نیچے آئے تم افسر لگ گئے ہو، تمہارے ماتحت بھی تو کوئی کام کرتے ہیں، تم اگر کسی فیکٹری کے مالک بن گئے ہو تو تمہارے ماتحت فیکٹری میں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اب آ رہے ہیں اور ان کو انسان بھی نیچے نہیں سمجھتے، یہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ماتحت اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے کر دیے ہیں تو مالک آپ نہیں ہیں، مالک ان کا کون ہے؟ تو کم از کم ان کا بھی حق بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے جی، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو مختالا جو اترانے والا ہو، آکڑنے والا ہو، فخورا فخر کرنے والا ہو۔ جی مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے، مسافر ہے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کی بستی میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا خیال کرو، اس کو کھانے کے لیے اگر مسافر ہے ٹھہر گیا اس کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، اگر اس نے منزل تک راستہ نہیں ہے اس کو راستہ بتا دو، یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے، اور وابن السبیل میں یہ داخل نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنے آئے، کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کی قسم طلباء کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی اللہ نسلیں رنگ دیتا ہے۔ ہم نے ایسے سینکڑوں علماء دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بارے میں صرف یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے اس لیے نوازا ہے کہ ہمارے باپ علماء اور طلباء کی خدمت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے ابراہیم حافظ، یہ جس نے تلاوت کی ہے، ان کا والد، ان کا دادا، ان کا چاچا کوئی عالم مولوی نہیں، ان کے والد صاحب کی ایک دکان تھی شہر میں، جب بھی ہم گزرتے وہ راسم کھڑے بیٹھا جاؤ ٹھہر جاؤ، روک لیتے، چائے پیتے جاؤ، میں تدریس کے لیے آتا، دوسرا عالم جاتا اس کو روک لیتا اور کہتا دعا کرو اللہ میرے بچے بھی عالم بنا دے، حافظ بنا دے۔ 3 بیٹے ہیں، تینوں کے 3 قرآن کے حافظ بھی ہیں، 7 عشرہ کا یہ قاری بھی ہے، ابھی عالم بھی بن رہا ہے، اور 4,500 احادیث کا حافظ بھی ہے۔
یہ ایسی چیز نہیں جس نے بھی قدر کی علماء کی. اور جو توہین کرتا ہے، جو ان اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی تخفیف کرتا ہے، اس کے گھروں سے دین کے جنازے نکلتے ہیں. آگے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، زجر للمنافقین، کس کے لیے؟ منافقین کے لیے زجریں. چونکہ منافق خود تو پائی لگاتے بھی نہیں تھے اور کوئی دوسرا، وہ چھوڑو یار، روزانہ کہتے ہیں جی جمع کرو چندہ اور فلاں غزوے پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، چھوڑو مور کا ہوئے، ہم نے ٹھیکہ لیا روزانہ. خود بھی بخیل پائی نہیں لگاتے اور کوئی دے رہا ہے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں. فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. یعنی اللہ نے اس کو مال دیا تھا، میرے کول کیا ہے، میرے کول کچھ بھی نہیں. کئی لوگوں کے پیچھے ماشاءاللہ نے اللہ نے آپ کو نہ جی کنگال ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سنا رب نے فضل کیا ہوتا ہے، صرف اس لیے اس کو چھپا رہا ہے کہ کہیں اللہ کے نام پہ دینے نہ پڑ جائیں، صرف اس لیے انکاری ہے. فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رِعَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. دیکھو قرآن کا عجیب انداز نہیں ہے، جو نعمت کو خرچ کرنے کے ڈر سے اللہ کے دین میں اس وجہ سے چھپاتا ہے، نہیں ظاہر کرتا میرے پاس کچھ نہیں، اس کو بھی ڈانٹ دیا کہ یہ بھی غلط کر رہا ہے. اور جو دکھاوے کے لیے دیتا ہے اس پہ بھی رد کر دیا ہے کہ اللہ کے دین پر دینے سے ڈر کی وجہ سے چھپا رہا ہے، بتاتا ہی نہیں، انکاری ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے. اور جو اللہ کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے دے رہا ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس، کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے لوگوں کے. ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور دن آخری پر. ومن یکن الشیطان، ومن سے میرے شیخ کہتے ہیں نہ شیطان دوست شو، تو اس کا دوست شیطان ہو گیا ہے. تو اس کا دوست کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا دوست کون ہو گیا ہے؟ تو وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، پس جس کے لیے ہو جائے شیطان دوست، فَسَاءَ قَرِينًا، پس بہت ہی برا ہے دوست. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، کیا مصیبت پڑتی ان پر، ماذا علیہم، کیا نقصان ہوتا ان کا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور ہمارے ان کو استکی گمدایا، ان کو کی بولی میں کہتے ہیں استکی جاندایا، کہتے ہیں کہ نہیں. تو ان کا کیا نقصان ہوتا، ان پہ کیا بوجھ پڑتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کا علم رکھنے والا، ان کو جاننے والا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر. یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو لگاؤ، تو یہ ظلم ہے؟ نہیں، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہو کوئی نیکی، کیا ہو؟ نیکی ہو تو کیا کرتا اللہ؟ یضاعفها، اسے بڑھا دیتا ہے. کتنا بڑھا دیتا ہے؟
دوسرے مقام پہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کے ساتھ آیا تو اس کے لیے 10 گنا بڑھا دیا۔ اور سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہو کہ اگر اللہ کے راستے میں مال صدقہ تو فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ دے گا اپنی طرف سے اجر عظیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امت، پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے بشہید گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم کی محفل میں آیا، فرمایا اقرأ علی القرآن، ذرا قرآن پڑھنا میرے سامنے۔ میں نے کہا اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، جس طرح قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے اسی طرح دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے پسند ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا جا رہا ہوں پڑھتا، حتیٰ یہاں تک کہ جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا ان کا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان پر گواہ۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا حسبک حسبک، کافی، بس بس ٹھہر۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تلاوت ختم کی، جب میں نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ ذکر ہے ان کا، کیا حال ہوگا ان کا جب لائیں گے ہم ہر امت سے گواہ۔ اب ذرا آیت کی توجیحات میں نے مختلف انداز سے وہاں کی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو نبی علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، یعنی اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہر امت سے گواہ آئے گا، یہ کون ہے؟ یعنی ہر امت کا نبی، ہر امت کا نبی اپنی امت کے خلاف کیا دے گا کہ میں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے میرا پیغام نہیں مانا۔ تو وہ جب انکار کریں گے کہ ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا ڈرایا، تو اس وقت انبیاء اس امت کو کس کے طور پہ پیش کرے گی؟ گواہ کے طور پر۔ جب امت گواہی دے گی تو نبی کریم اپنی امت کے حق میں کیا دیں گے؟ لیکن اس سے سیاق و سباق کو دیکھو تو حق والی گواہی نہیں آ رہی کہ ان کے حق میں دیں گے، اس شہادت سے مراد ان کے خلاف گواہی دینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ انداز سیاق و سباق کا دلالت کرتا ہے کہ یہاں شہادت سے وہ مراد ہیں جنہوں نے پیغمبر کے گلے میں پھندے ڈالے، جنہوں نے پیغمبر کے اوپر کچرا پھینکا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں اور آپ کا پیغام نہیں مانا، یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر اٹھ کے کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ لوگ، فلاں کھڑا ہے، کتنی دفعہ اس کے پاس گیا ہوں اللہ، اس کے پاس گیا ہوں، اس کے پاس گیا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں، طبرانی بھی لکھتا ہے، حضرت کہتے ہیں منیب فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، اسلام لانے سے پہلے کی اپنی بات کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں، اوکاز کے بازار میں کھڑا ہے، صبح کا وقت ہے اور وہ کھڑا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو کیا ہو رہا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، کچھ تو ان میں سے گالیاں دے رہے ہیں،
وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَا عَلَيْهِ التُّرَابِ، کچھ آپ پہ مٹی پھینک رہے ہیں، وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ تَفَلَ عَلَى وَجْهِهِ آپ کے اوپر تھوک رہے ہیں۔ یہ کیفیت جاری ہے، اور کہتے ہیں وہ شخص لگا ہوا ہے، وہ جوان، یہی جملہ دوہرا رہا ہے، کہتے ہیں حَتَّى انتصف النہار، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، دن آدھا ہو گیا، 12 بج گئے، سورج بالکل سر پہ آ گئے، گرمی ہے۔ کہتے ہیں وَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے، نوجوان لڑکی آئی، اور بِعَصٍ مِّن مَّاءٍ، پانی کا تھال لیے ہوئے، اور آ کے پانی ڈالنے لگی، اور اس شخص نے خون سے اپنا منہ دھویا، اپنا وجود خون سے دھویا۔ تو یہ منظر دیکھ کے میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ فرمایا یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے، کیونکہ ابتدائی دور تھا، یہ ان کی بڑی بیٹی کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ گلے میں ہار ڈالے جائیں گے؟ خدا خواہی بلا خواہی نہیں، پہلا پتھر جو مارا تھا وہ تو اس وقت جب ابو لہب نے مارا کہ جب نبی علیہ السلام نے پہلی وحی آنے کے بعد اکٹھا کیا تھا، جی، صفا کی پہاڑی کے سامنے۔ تو میرے دوستو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، اور آپ کو گواہ لائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان پر، يَوْمَئِذٍ اس دن، یود الذین کفروا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا بہم الارض، کیا چاہیں گے؟ رسول کے نافرمان اور کافر چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کہ ان پہ زمین برابر کر دی جائے، ان کے ساتھ زمین کو کیا کر دیا جائے، یعنی یہ مٹی میں کیا ہو جائیں، مٹی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، میں بھی کیا ہو جاتا، مٹی میں۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، جب پیغمبر بول رہے ہوں گے تو یہ اٹھ کے اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ جی ایسے نہیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے ایک بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ قریب جاؤ نمازوں کے در حال ہے کہ تم نشے میں ہو، کیا نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں شراب کی حرمت بتدریج آئی ہے، کیا بتدریج اتری ہے، سمجھ آئی؟ ایک انداز یہ اپنایا پہلا کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے کیا ہے، زیادہ ہے، اسمہما اکبر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جب نفع کم ہے اور نقصان بربادی زیادہ ہے تو کیا ضرورت ہے، چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی روایت ہے، جب آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرنے لگے، کیا کہ اللہم انزل علینا فی الخمر بیان شفاء، اللہ شراب کے متعلق ایسا بیان اتار دے جو ہمارے دلوں میں شفا پیدا کرے، ایک صاف ہو، بیان شفاء، مکمل وضاحت آ جائے۔ تو جب یہ آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ فدعی عمر فقرئت علیہ الآیہ، تو حضرت عمر کو کیا کیا گیا، بلایا گیا اور ان پر یہ آیت پڑھی گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم۔ تو حضرت عمر نے آیت سنی، پھر کہا اللہم انزل علینا فی الخمر بیان شفاء، اللہ مزید وضاحت اتار دے۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ یہ آیت آئی دورانیے میں کہ رجس من عمل الشیطان،
یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، اور آگے فرمائے فَاجْتَنِبُوهُ امر کا صیغہ ہے، اس سے بچو۔ تو جس سے بچنا واجب ہو اس کا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جب وہ آیت پڑھی گئی فَدُعِيَ عمر فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ، تو ایک دم کہنے لگے انتہینا، اللہم انتہینا انتہینا، اللہ بس سمجھ آ گئی بات، باز آ گیا۔ فرمایا نہ جاؤ نماز کے قریب اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ نشے میں ہوگے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، ولا جنوبا، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کیا کر کے جاؤ؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ کیا کر لو؟ غسل کر لو۔ یہ الا عابری کو میں نے ادھر رکھ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اگر ملا کے پڑھو گے تو یوں مانا ہوگا ولا جنوبا، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستے پہ گزرنے والے ہو، یعنی مسافر ہو، تو مسافر ہو تو جنابت کی حالت میں چلے جاؤ نماز کے قریب، یہ مانا نہیں۔ اگر مسافر ہو اور پانی نہ پاؤ تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسافر ہو اور پانی نہ پاؤ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے آیت کی کہ الا عابری سبیل ان کو لگاؤ کہ اس آیت کے ساتھ کہ ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اور دوسرا قول تفسیر مدارک نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ، ہاں جنابت کی حالت میں نمازوں کی جگہوں کے پاس، یعنی مسجد میں جنابت کی حالت میں نہ پھرو، نہ ہو، نماز پڑھنے کی جگہوں میں حالت جنابت میں نہ ہو۔ تو اب ایک بندے کا گھر اس زاویے پر ہے، بعض صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کے پاس ایسے تھے کہ ان کے دروازے بھی مسجد میں کھلا کرتے تھے۔ آپ نے بخاری کی یہ حدیث نہیں سنی؟ نبی علیہ السلام نے وفات کے قریب فرمایا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے اور کھڑکیاں کیا کر دو، سوائے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے۔ تو ان کے لیے ہر صورت مسجد کے سے گزرنا پڑتا تھا راستے کے طور پر۔ تو فرمایا جنابت کی حالت میں نماز اور نماز کی جگہ بھی قریب نہ ہو، ہاں اگر مجبوری کی حالت میں گزرنا پڑ جائے تو صرف کیا کر جاؤ؟ گزر جاؤ، بات سمجھ آ گئی؟ مرور، گزرنے کی نوبت آئے تو کیا ہو جاؤ، یہی حکم معتکف کے لیے بھی ہے۔ مسجد کے اندر اعتکاف پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، جنابت ہو گئی، رات کو غسل احتلام فرض ہوا غسل، تو اب کیا کرے گا؟ اب گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ تو فرمایا الا عابری، راستہ کر سکتے، عبور کر سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، ولا یہی ہے نا، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آئے پست جگہ سے، یعنی قضاء حاجت سے آ جائے، ٹھیک ہے؟ او لامستم النساء، یا تم چھو لو عورتوں کو، چھونے سے مراد ہے ہم بستری کر لو، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، کیسے کرو؟ فامسحوا بوجوہکم، ضرب لگا کے اسے مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، التیمم ضربان، ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ ایسے کیا، پھر ضرب لگائی، ٹھیک ہو گیا؟
2 ضربے لگاؤ، یہ تیمم ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ اگر بیمار ہو، ڈاکٹر نے منع کیا وضو کرے گا، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، ایسے حالات ہے اگر میں نے کیا مر جاؤں گا یا عضو کام چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، ایسی صورتحال ہے، یا بیمار ہے تو پھر کیا کر لے؟ تیمم کر لے، یا پانی ہے ہی نہیں، کیا کر لے؟ تیمم کر لے، کیونکہ ان کنتم مرضا کا بھی کہا گیا ہے، کئی ایسے بیمار ہیں کہ وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے تیمم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وضو کا تیمم ہو گیا۔ غسل کا تیمم خلیل بابا کیسا کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ ڈھیر ساری مٹی لگا کے نا اس میں بندے کو ایسے نہیں بھائی، یا ریت میں الٹ پلٹ ہونے لگ جائے، تو غسل کا تیمم بھی وہی ہے جو وضو کا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک ہی ہے۔ آگے جی، ہاں، مٹی میدان کو کہتے ہیں نا سعیدن جرزا، اللہ، ٹھیک ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، عفواً درگزر کرنے والا، غفورا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین، زواجر یہود کو، کس کو؟ زواجر یہود کو، آیت نمبر 56 تک زواجر ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ۔ میں نے کیا کہا گیا تھا؟ ایسے کون لوگ ہیں جن کو ایک حصہ ملا کتاب کا؟ جی پیچھے گزرا ہے نا، دیکھو بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں، آپ دماغ کو حاضر رکھے نا۔ میں نے کہا ایک توجہ یہ کی تھی کہ کتاب کا ایک حصہ باقی تحریف کر ڈالی، رہا ہی ٹوٹل کتنا؟ ایک حصہ رہ گیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ باقی توجیحات بھی میں نے لکھوائی ہیں۔ فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے۔ آگے دوڑو پیچھے چھوڑو نہیں، پیچھے بھی ذہن میں رکھو۔ فرمایا یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں، اختیار کرتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ راستے سے، تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ یہودی اتنے زیادہ دشمن ہیں کہ خود تو انہوں نے یشترون الضلالہ، اشترا کا معنی ہے انہوں نے پسند کر لی ہے گمراہی، ان کو تو گمراہی کا راستہ پسند ہے، انتخاب کر لیا اپنے لیے گمراہی کے راستے کا، لیکن اس پہ بس نہیں ہے۔ ایک بندہ خود گمراہ ہے، بس لگا ہوا ہے اپنے کام کے ساتھ کام، یہ اور ہیں، یہ وہ درجے کے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست پر نہ رہو، تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی ہو عثمان بابا؟ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ بتا رہا ہے تمہیں تمہارے دشمن، تو جن کو اللہ تمہارا دشمن کہہ رہا ہے ان کو دشمن کیا کرو؟ مان جاؤ، سمجھ جاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ آگے، اور کافی ہے اللہ ولیہ، حمایتی، وکفا باللہ نصیرہ، اور کافی ہے اللہ مددگار، کافی ہے اللہ ولی حمایتی و نصیرہ، وکفا باللہ نصیرہ، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ آگے پڑھو ذرا، من الذین، اے قوم من الذین، کیا؟ ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، جو پھیرتے ہیں باتوں کو، عن مواضعہ، اپنی جگہوں سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سن، غیر مسمعین، تو نہ سنایا جائے، وراعنا، اور راعنا کا کلمہ کہتے ہیں لیم بالسنتہم، زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ کرتے ہوئے، عیب لگاتے ہوئے، ولو انہم، اگر یہ لوگ
قالو کہتے سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی واسمع اور آپ سے کہتے کہ سنیے گا وانظر اور ہماری طرف دیکھیے گا لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا واقوم اور زیادہ مناسب اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے لعنت کر دی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا پس یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا۔ دیکھو جی یہودیوں کا ایک ٹولہ تحریف الکتاب میں بالکل سرگرم ہے، ڈیوٹی یہ ہے، کام ہی یہ ہے بھائی، یہ ماہر آدمی کا کام ہوتا ہے نا یہ ہیرا پھیری کرنا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کاغذات میں ہیرا پھیری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں ہیرا پھیری کرنے والے لوگ ہیں۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، بات کو اپنے ٹھکانے سے پھیرنا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ لفظ کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دو، اپنی جگہ سے لفظ کو اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیا مضمون بدلنے کے لیے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہی ہے، تو فَأَبَوْا کی جگہ اب زیادہ تکلیف ایک بندہ نہ کرے، اس کو فَأَتَوْا کر دے جی، تو کہاں سے کہاں معنی مل چلا گیا۔ انگریز نے مرزا قادیانی کو اس لیے تیار کیا پالش پولش کر کے مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑا کہ انگریز نے یہ نظریہ اپنایا تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جہاد کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو جہاد ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کے لیے حدیث کے اندر الفاظ میں تحریف کی۔ حدیث کے الفاظ کے لفظ کیا تھے؟ فَيَزَعُ الْحِرْبَةَ، فَيَزَعُ الْجِزْيَةَ کو کیا بنا دیا؟ فَيَزَعُ الْحِرْبَةَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اتریں گے، فَيَزَعُ الْجِزْيَةَ اصل لفظ یہ تھے دوسرے روایتوں میں کہ وہ جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی یہ نہیں چلے گا کہ جزیہ دو اور کافر رہو، ایک ہی بات رہے گی، یا مسلمان ہو تو یا پھر تلوار کے لیے، سمجھ آ گئی؟ تو فَيَزَعُ الْجِزْيَةَ جزیہ ختم، تو انہوں نے جزیہ کے لفظ کو کیا کر دیا؟ ہاں اب زیادہ فرق نہیں لگ رہا، فَيَزَعُ کہ وہ آئے گا حربت جنگ کو، یعنی وہ آئیں گے جنگ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے جہاد۔ تو مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، ان کا مثیل آ گیا ہوں میں، اور میں نے آ کے اعلان کر دیا جہاد منسوخ ہے۔ اس نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ بھئی جہاد کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تو یہ ایسے لوگ، لیکن یہ تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن تحریف کر سکتا نہیں ہے کوئی، تورات کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، انجیل کو انہوں نے چھوڑا نہیں، فرمائی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ دوسرا تحریف معنوی ہے، کیا؟ لفظ کے معنی بگاڑنا، معنی، اور تحریف معنوی کئی لوگ قرآن میں کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب جی جی، تو احمد کو ہٹا دیا جی، ایک لفظ دوسرا اس کی جگہ استعمال کیا گیا تھا۔ میرے پاس عہد نامہ ہے جس میں اناجیل جتنے بھی ہیں وہ سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی سال پرانا، اس میں ایک لفظ تھا فارقلیت، ٹھیک ہے، یہ لفظ انہوں نے داخل کیا۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ فارقلیت کا معنی بھی وہی بنتا ہے جو احمد کا ہے، وہ میرے پاس ہے انجیل۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بھی ان کا استدلال ہوتا ہے تو آئندہ کے ایڈیشن میں اس لفظ کو بھی اڑا دیا ہے۔ تو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، پھیرتے ہیں
کلمات کو ان کے ٹھکانوں سے، مواضعی اے معانی ہی، یہ بھی معنی کیا گیا ہاں اس کے معنی بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، اب ذرا دیکھنا معنی کیسے بدلتے ہیں، آگے اس کی تفصیل کر دی۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کی جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عصینا سامنے کہتے ہیں، مفسرین مدارک نے لکھا ہے وہ دل میں کہتے تھے۔ سامنے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، دل میں کہتے تھے نافرمانی بھی کر دی۔ ایک سمعنا مسلمان مومنوں کے سامنے، عصینا اپنے والوں کے پاس جا کر، اذا خلو الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن، یہ جو ان سے ہم کہتے ہیں نا سمعنا، یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں وعصینا، ہم نے نافرمانی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اب ذرا اس لفظ کے بھی دو معنی ہیں، مفسرین نے کئی توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ وَاسْمَعْ سن، غیر مسمعٍ تو نہ سنایا جائے، مسمع تو نہ سنایا جائے، یہ کلمہ دعائیہ بھی بن سکتا ہے، یہ کلمہ بد دعائیہ بھی بن سکتا ہے۔ دعائیہ کیسے بنتا ہے؟ سنیے میری بات، غیر مسمع، آپ کو کوئی بری بات نہ سنائی جائے، آپ کوئی بری بات نہ سنیں، اچھی بات سنیں۔ دوسری توجیہ واسمع سن، غیر مسمعین تیری بات نہ سنی جائے، تیری بات نہ سنی جائے، کیا مطلب؟ یعنی تیری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ دو توجیحات۔ تیسری واسمع غیر مسمعین، سن تو نہ سنایا جائے، یعنی تو بہرا بن جائے، تو سن ہی نہ سکے، تو سن ہی نہ سکے۔ مفسرین نے اس کے علاوہ بھی توجیحات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دیکھو لفظ ہے ذو معنیین ہے، یا معانی یہ کثیرہ رکھتے ہیں، صحیح معنی کو چھوڑ کر یہ اس کے کیا معنی لیتے ہیں؟ غلط معنی لیتے ہیں۔ اچھا، وَرَاعِنَا، اور رائنا کا کلمہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا رائنا کس معنی میں لیتے ہیں؟ اگر رعونت سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مجنون، پاگل، رعونت سے۔ اور اگر راعینا زبان ذرا مروڑ کے کہتے لمبا کر کے، تو معنی اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے نبی علیہ السلام کو چرواہا اپنا کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَاعِنَا، اور رائنا کا کلمہ کہتے ہیں لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانیں مروڑ کر، آگے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں عیب لگاتے ہوئے۔ یہ سارے کام کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر یہ ان سارے الفاظ کی جگہ یہ کہتے انہم قالوا، کہ وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے کیا کر لی؟ اطاعت کر لی، وَاسْمَعْ، اور صرف یہ لفظ کہتے، یہ غیر مسمعین جو ذو معنیین ہے یہ کہتے ہی نہ، صرف کیا لفظ کہتے؟ وَاسْمَعْ، سنیے ہماری بات، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے، یعنی ہمارا خیال کیجیے، ہماری طرف ذرا دیکھیے، تو یہ بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ مناسب ہوتا، زیادہ درست ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب لعنت کر دی ہے تو اب ان سے صحیح الفاظ کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا۔ آگے یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے،
آمنو بما انزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان کی، معکم جو تمہارے پاس ہیں، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے ہماری کتاب قرآن، اس پر ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو، نطمس وجوہا مٹا دیں چہروں کو، فنردھا پس ہم ان کو پلٹا دیں، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر، او نلعنہم یا ہم ان پہ لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ ہم نے لعنت کی ہے ہفتے میں کے دن والوں پر، یعنی ہفتے کے دن تجاوز کرنے والوں پر، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، ہو چکنے والا۔ میری طرف دیکھو، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے یا جو ہم نے اتاری ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن کریم، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں۔ اس بگاڑ کی دو توجیہات مفسرین نے کی ہے، ایک طمس حقیقی اور ایک طمس باطنی۔ نطمس یعنی طمس حقیقی اور ایک طمس باطنی۔ طمس حقیقی کہ حقیقتاً یہ جو تمہاری شکلیں سامنے ہیں میں ان کو بگاڑ دوں، اور طمس معنوی یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر کے اس پہ مہر جباریت لگا دوں، چہرہ بگڑ جائے، نہ تمہیں حق راستہ نظر آئے، نہ حق بات سننے میں لگے اور نہ سمجھنے آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب طمس حقیقی کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ چہرہ بگڑ جائے اور پیٹھ کی طرف چلا جائے؟ ایک صورت تو یہ ہے، دیکھو یہی چہرہ مروڑ کے پیچھے کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہی چہرہ اس کو مارا جائے اور ادھر نکل آئے، لکہ پانڈوس سے دے یہ گاڑنا چوکڑیاں شی اور بلے گاڑی تو گیند، جیسے آپ پلاسٹک کی گیند لیں اور آگ کے سامنے کریں تو اس کا حصہ وہی والا اندر جا کے دوسری طرف نکلتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تمہارے چہرے کو سامنے سے ایسے مٹا دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اے فَنَجْعَلَهَا كَالْأَدْبَارِ، یعنی اس کو بالکل ایسا سارا ہموار کر دیں جیسے یہ جگہ ہے، یعنی جس طرح تمہاری پیچھے کی جانب صاف ہے، اس پہ نہ کوئی ناک ہے، نہ منہ ہے، نہ آنکھیں ہیں، اس سامنے حلیے کو بھی کیا کر کے رکھ دیں؟ مٹا کے رکھ دیں۔ اور اللہ کے لیے یہ سب طاقت حاصل ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا لعنت کر دیں ان کو جس طرح، ہاں تو لعنت کس طرح کی گئی ہے اصحاب السبت پر؟ بندر اور خنزیر بنے، یا اوپر کی صورتیں کر دوں یا تمہیں مکمل کیا بنا دوں؟ بندر اور خنزیر بنا دوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا حکم فیصلہ ہو چکنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں جب اللہ فیصلہ کر دے پھر کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے اور ہو نہ سکے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل اس میں نہیں، پھر ہو کے رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہیں، لِمَنْ يَشَاءُ جس کے لیے چاہے گا، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا تو تحقیق اس نے باندھ لیا بہت بڑا گناہ، گھڑ لیا بہت بڑا گناہ۔ جس نے شرک کیا اللہ شرک کو معاف
اس بات کو اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے سوا جس کو چاہے گا اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، اس لیے کہ شرک غداری ہے، اور غدار کی سزا ہر ملک میں کیا ہے؟ پھانسی ہے۔ تم معاف نہیں کرتے غدار کو تو اللہ غدار کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اکبر، کون سا گناہ بڑا ہے؟ ای ذنب اکبر، کون سا گناہ بڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے لیے کیا بنائے؟ شریک بنائے، حالانکہ وہ ہوا خلقک، اس نے تجھے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ جی وہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ دونا کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ اوپر کے لیے بھی آتا ہے، نیچے کے لیے بھی آتا ہے، ایک چیز کے اس طرف کے لیے بھی آتا ہے اور ایک چیز کے اس طرف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم تر میں یہ معنی اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ کفر بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ بس سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذالک، اور بخش دے گا جو اس کے سوائے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے علاوہ خامخواہ بخشے گا، ساتھ قید کس کی ہے؟ مشیت کی، جس کو چاہے گا بخشے گا، نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، تو تحقیق اس نے باندھا ہے بہت بڑا گناہ۔ ادھر فرمایا مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا مُبِينًا، اور آگے آ رہا ہے کیا لفظ ہے وہاں؟ جی کون سی آیت ہے ذرا نکالو، یہی صورت ہے، آیت نمبر 116 نمبر، ہاں 116 نمبر آیت کا لفظ کیا ہے ذرا پڑھ لو۔ ہاں، جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ تو تحقیق اس نے کیا کیا ہے؟ ہاں، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی کے ساتھ۔ تیسرے مقام پہ فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ چوتھے مقام پہ فرمایا انہو من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، وہ آسمان سے گر پڑا۔ کدھر سے گر پڑا؟ تو ان تینوں صورتوں میں دیکھو جنت حرام ہے، ٹھیک ہے، بہتان عظیم، گناہ عظیم گڑا، دور کی گمراہی میں گمراہ ہوا، تب بھی کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے، اور آسمان سے گرا، چھت سے گرا بچ جاتا ہے، کبھی جہاز سے گرا بچ جاتا ہے، جو آسمان سے گرا وہ نہیں بچتا، سمجھے؟ فرمایا فقد افترى اسما عظیما الم تر الى الذین یزکون انفسهم، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یزکون انفسهم، جو اپنی پاکیزگی اور ستائش کرتے رہتے ہیں؟ کیا جی؟ ہر وقت وہ جی بادشاہ وسیع جو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو بڑے ہر وقت خود نمائی اور خود اپنی تعریفیں، سمجھ آ گئی؟ اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ میڈیا پہ جی ہم تو اللہ کے ولی ہیں، ہاں اپنے آپ کو تم پہلے سے اللہ کے ولی کو نہیں مانتے تھے؟ وہ کہتا جی نہیں مانتا، اب میرے چف کے بعد مانتے ہو ولی؟ میں کہا جی ہاں مانتے، اب آپ کو ولی مان گئے۔ کچھ لوگوں کی عادت وہ اپنا کیا کرتے ہیں؟ پاک صاف پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا
پاک صاف کرنا میرا کام ہے، ٹھیک ہے نا، میرے سامنے ایسے تزکیے کرنے کی ضرورت میں جانتا ہوں۔ ذرا سنیے، فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں اپنی، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، آگے ولا یظلمون فتیلا، ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کہ تم تزکیہ کرو گے تو ظلم سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے صفائی نہیں پیش کی تو پھر کہیں ظلم ہو جائے گا، نہیں، اللہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، فتیلہ دھاگا، تار، یہ لفظ اچھا کیا ہے میرے دوست نے ادھر کھجور رکھی ہے، 3 لفظ ہیں میرے دوستو، ٹھیک ہے نا، یہ کھجور ہے کہ گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے، اس کے اوپر یہ قطمیر ہے، کیا ہے؟ قطمیر، یہ پوری کھجور کی گٹھلی پہ ما یملکون من قطمیر، اور کھجور کی گٹھلی کی بالکل بیک سائڈ پر، پیٹھ پر ایک نقطہ ہے، کیا ہے؟ نقطہ ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں، اس نقطے کو نقیر کہتے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی کے درمیان یہ جو یہ دیکھا بالکل یہ نالی میں ایک دھاگا سا پڑا ہوا ہے، یہ شگاف جو ہے اس میں ایک باریک سا دھاگا پڑا ہوتا ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے معنی کس کا لیا؟ یہ کیوں؟ یہ قرآن نے ایسی مثال ان کو دی کہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہر ٹائم تمہارے دسترخوان پہ ہے، سمجھ آ رہی؟ فرمایا لا یظلمون فتیلا، نہیں ظلم کیا جائے گا ان پہ، کس کے برابر؟ دھاگے کے برابر۔ انظر کیفا، انظر دیکھ کیفا یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ صریح۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نہیں دیکھتا ہے ان لوگوں کی طرف جن کو ایک حصہ دیا گیا کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں وہ بتوں پر، والطاغوت اور شیطانوں پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، کہ یہ لوگ یعنی یہ کافر مشرک زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا ازروئے راستے کے، یعنی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، زیادہ درست ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، اولئک الذین یہی لوگ ہیں اللہ نے لعنت کر دی ان پر، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس کو اللہ لعنت کر دے جس پر تو نہیں پائے گا اس کے لیے مددگار۔ میری طرف دیکھو، کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا، یؤمنون بالجبت، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جبت، بت، جبت جادو، جبت پختوں کے کوڑ منترے، جادو بھی، اور یہ جو منتر شنتر ہیں یہ سارے، اور جبت بت، یہ سارے اطلاقات مفسرین نے نقل کیے ہیں، یہ لفظ ان سب کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ دوسرا لفظ والطاغوت، لفظ طاغوت ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، اور ساتھ یہ قید بھی لگاتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت پہ خوش بھی ہو، وہ اپنی عبادت پہ کیا ہو؟ ہاں، خوش بھی ہو، وہ بھی طاغوت ہے۔ طاغوت کا اطلاق شیطان پر بھی ہے،
طاغوت شیطان نما انسانوں پر بھی کیا گیا ہے، اور طاغوت اس کو بھی کہتے ہیں جو ما انزل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ حاکم، وہ جج جو اللہ کے قانون پر فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ تو یہ سارے اطلاقات، اسی قرآن میں آگے طاغوت آئے گا لفظ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، کہ نبی کا فیصلہ چھوڑتے ہیں اور کس طرح فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں؟ طاغوت۔ تو طاغوت تو وہ تو لوگ ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب پر نبی کے طریقے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ آؤ ذرا آیت کی طرف۔ ہاں، مفسرین فرماتے ہیں ہوا ایسا کہ ایک گروہ آیا مدینہ سے، یہودیوں کا، اہل کتاب کا، مکے آیا، مشرکین نے ان کا استقبال کیا ہے کہ بھائی مشائخ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اہل کتاب تھے نا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑا استقبال کیا، تواضع کی، پھر اپنی جگہ بٹھا کے کہتے ہیں جی اب یہ بتاؤ ہمارا بڑا رفڑ لگا ہوا ہے جی، کن کے ساتھ؟ یہ ہماری نسب کے ہیں، ہمارے ہی خاندان کے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، مومنوں کا کہا، اور نبی علیہ السلام تو اس وقت ہجرت کر کے کہاں گئے ہوئے تھے؟ مدینہ تشریف لے۔ تو اب آپ بتائیں سچ کہ ہم ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہے؟ فیصلہ کس سے کروا رہے ہیں؟ بولو نا، یہودیوں سے کروا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب آپ بتائیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا وہ؟ تو ایک نے کہا جی نہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ ان سے زیادہ اچھے ہیں، یہ یہودیوں نے کہا۔ آپ مکے کے مشرکین مسلمانوں سے کیا ہیں؟ اب بہت اچھے ہیں، ان سے زیادہ راہ راست پر ہیں، اگرچہ ہمارا آپ کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو ایک نے کہا نہیں جی یہ آپ ہمیں خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یوں اچھا، خوش کرنے کے لیے؟ اگر ہم اچھے ہیں پھر آؤ نا ذرا ہمارے الہہ کے ساتھ بھی ایک سجدہ ہو جائے نا۔ ہاں، کہتے ہیں اچھا آؤ۔ یہ وفد جا کے تو ان کے الہہ کے بھی، ہاں ہم نے دیکھا ہے نا ہمارا حکمران چادر چڑھانے کدھر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے کہ بھائی میں پکا وہی ہوں، اللہ کا در چھوڑ کے جا کے ادھر سجدہ کر کے۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ الفاظ پہ غور کرو۔ فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی تجھے خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں؟ بت پر، طاغوت پر، ویقولون شیاطین پر، ویقولون کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مکے کے کافر و مشرکوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں سے زیادہ ٹھیک راستے والے ہیں۔ تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان پر کیا کر دی ہے؟ لعنت کر دی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پہ اللہ لعنت کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان کا کچھ اختیار، کوئی حصہ ان کے پاس، من الملک سلطنت سے، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت سے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اگر ہے تو پس اس وقت لا یؤتون الناس، یہ نہیں دیں گے لوگوں کو، نقیرہ، ایک تل برابر، ایک نقطے برابر۔ نقیرہ نقطے کو میں نے ابھی کھجور کی گٹھلی کی پشت پہ کیا بتایا؟ ایک نقطہ۔ تو یہ اس نقطے کے برابر بھی کسی کو نہ دیں، بلکہ ام یحسدون الناس، یہ حسد کرتے ہیں کیا لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ میری طرف میرا دوست دیکھو کیا مطلب ہے آیت کا، کیا ان کے پاس حصہ ہے سلطنت سے؟ دیکھو یہ آئے ہیں لوگ، یہ یہودی آئے تھے، انہوں نے مکے کے مشرکوں کے بارے میں کہا تم زیادہ راہ راست پر ہو،
ان کے بتوں کی بھی تصدیق کی اور ان شیاطین کی بھی کیا کی ہے؟ تصدیق کی، جنہوں نے ان کو اپنے معبودوں کے سامنے جھکوایا، ان کی تائید بھی انہوں نے کی۔ اور یہ صرف کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں نبوت بنی اسرائیل میں چلتی تھی، یہ نبوت بنی اسرائیل سے عربوں میں اور بنی اسماعیل میں کیوں چلی جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا سلطنت میں تم حصے دار ہو میرے ساتھ؟ میری سلطنت میں تم حصے دار ہو؟ جس کو چاہو گے نبوت دو گے، جس کے حصے میں کرو گے، جس خاندان کے ساتھ جوڑو گے ادھر ہی ملے گی۔ اگر تم حصے دار ہوتے پھر تو تم ایک تل برابر بھی کسی کو نہ دیتے، لیکن یہ رب کی سلطنت ہے، جسے چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے فضل کر دیتا ہے۔ اور تمہارے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ حسد کی آگ ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنا فضل ان پہ کیوں کر دیا ہے۔ اور یہی حسد ابو جہل کو بھی لگی ہوئی تھی کہ اللہ نے یہ قرآن مکے اور طائف کی 2 بستیوں میں سے کسی سردار پر کیوں نہیں اتار دیا۔ علی رجلین من کس الفاظ ہیں؟ علی رجل، کہ 2 آدمیوں پر، بس 2 بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر اللہ قرآن اتار دیتا۔ تو اب اس تناظر میں آیت کو دیکھیے ذرا کیسے حل ہوتی ہے۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان کے لیے حصہ سلطنت سے، یعنی ان کے پاس کوئی تصرف اور اختیار ہے۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، بس اگر ہوتا کوئی ان کا اختیار اور تصرف اللہ کی سلطنت میں تو یہ نہ دیتے لوگوں کو نقطے برابر، تل برابر بھی۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ اللہ نے دیا ہے ان کو اپنا فضل، اپنے فضل سے۔ ٹھیک ہے نا؟ فضل سے کیا دیا ہے؟ نبوت کو ان کو عطا کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا فضل کو عام لوگے تو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، دولت دنیا اور غنیمتیں دی ہیں، تو کیا یہ حسد کریں گے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اللہ فرماتے ہیں حسد اپنی جگہ ہے، ان کا وتیرہ ہی نبیوں کی تکذیب ہے، ورنہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمتیں عطا کی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم ایک سلطنت بھی عطا کی، لیکن انہوں نے تو ان کو بھی نہیں مانا، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں تھے۔ بھائی بنی اسرائیل وہ، یہ تو ان کا خاندان تھا نا جس طرح یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے تو ان کو بھی نہیں مانا، کچھ ایمان لائے ہیں اور کچھ اس وقت بھی منکر ہوئے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ وتیرہ ہے ان کا سابقہ، ذرا لفظ پہ غور کرو۔ فرمایا فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے دی، آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور نبوت، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے دی ان کو سلطنت بڑی، فمنہم پس کچھ ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، من آمن بھی، جو ان پر ایمان لائے ہیں کتاب پر، نبوت پر، اور ومنہم من صد عنہ اور کچھ ان میں سے جو رک گئے ہیں۔ صد عنہ کا لازمی اور متعدی دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ لازمی کا معنی ہے کچھ بڑے آگے اور ایمان لے آئے، اور کچھ صد عنہ اس سے رکے رہے، اور متعدی معنی کرو گے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ اوروں کو بھی روکتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آگے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور کافی ہے جہنمی جلانے کے لیے، عذاب کے لیے جہنمی کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا ان قریب جلدی ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، کلما نضجت جلودہم جب کبھی جل جائیں گے، جلودہم ان کے چمڑے، بدلناہم جلودا غیرہا ہم بدل دیں گے، بدلے میں لے آئیں گے چمڑے، غیرہ اس کے علاوہ، بدلناہم کا معنی مفسرین خلقناہم، خلقنا لہم، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم پیدا کر دیں گے جلودن چمڑے، غیرہ اس کے علاوہ،
لے آئیں گے بدلے میں، تو کہیں دکان سے چمڑے تو نہیں ملتے، ذرا موبائل کا کور خراب ہو گیا آپ جا کے دوسرا لا کے چڑھا دو، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں، ایک چمڑا جلے گا دوسرا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہنم کی آگ، اللہ ہمیں دھوئیں سے بھی محفوظ رکھے، یہ تو ایسی چیز نہیں، وہ تو لمحے میں چمڑے بدلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے۔ تو فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جل جائیں گے چمڑے ان کے تو بدلنا، ہم بدلے میں لے آئیں گے یا پیدا کر دیں گے ان کے لیے جلودن چمڑے غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، کس لیے یہ کام ہو رہا ہوگا؟ تازہ تازہ آئے اور تازہ تازہ تکلیف ہو، پوش ہوئی، ہاں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، حکیمہ حکمتوں والا ہے۔ باب کہاں سے شروع ہونا ہے؟ ایک آیت ہے نا، ہاں ایک یہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلوہم، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جنات، باغات میں، بہتی ہیں من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، آبادا، ہمیشہ کے ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وندخلہم، اور داخل کریں گے ہم ان کو ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں میں۔ ظل سائے کو کہتے ہیں جب اس کے ساتھ صفت ذلیل کی لگا دی جاتی ہے تو ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں، پوش ہوئی۔ پختوں کے بڑے تصلف ازولی کی گن سورے، یو رنگے سوری اور یو سی گن سورے، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی یہ ہے، با محاورہ معنی میں یہ لفظ ملتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ میں کہا جائے گا جنت میں سایہ ہوگا، بھئی سورج ہی نہیں ہوگا تو دھوپ ہی نہیں ہوگی تو سایہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کچھ مفسرین معنی کرتے ہیں ہم داخل کریں گے ان کو ظلا ظلیلا، لمبے راحتوں میں، کس میں؟ ہاں، اور لمبی لمبی راحتوں میں، چونکہ سائے میں بندے کو راحت اور چین ملتا ہے، تو جنت کے اندر کیا ہوگی؟ لمبی لمبی راحتیں، سکون ہی سکون، راحتیں ہی راحتیں، ٹھیک ہو گئے؟ ان اللہ، بس